سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیوں پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے؟ ایسے مزہ آ رہا ہے نا، فقیر سنا رہا ہے، روح میں اتر رہا ہے، روح میں اتر رہا ہے۔ رمضان شریف میں دیکھو پسینے نکل رہے ہیں، پسینے نکلتے ہوئے تمہیں جب میں نے اللہ کے ذکر کی شان کو سنایا ہے، اب دل حشاش بشاش ہوا ہے، روح تازہ ہوئی ہے، اب دل لگا ہے کہ انشاءاللہ ارادہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ کہ میں اٹھتے بیٹھتے ہر پل کہوں گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس یہ اس بات کا ارادہ ہے، اے اللہ تیرے غیر کے پاس نہیں جانا، تیرے غیر کے پاس نہیں جانا، میں نے مانگنا ہے تو تیرے سے مانگنا ہے۔ آج فقیر نے اتنے آسان طریقے سمجھا دیے ہیں کہ میں ایک بار پڑھوں گا تو اللہ کے ساتھ آن لائن، اللہ کے ساتھ رابطے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رابطے تو نبیوں کے ہوتے ہیں، ولیوں کے ہوتے ہیں، میرا بھی رابطہ، امتی کا بھی رابطہ۔ یہ راز تو آج مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ میرے سے بھی اتنا پیار کرتا ہے، تو جو میرے سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں اس کی پاکی کو کیوں نہ اٹھتے بیٹھتے بیان کروں۔ تو اللہ والو، آپ حضرات میں جو بیمار آئے ہیں، مریض ہیں، ایسے مریض ہیں جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہوا ہے، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، ایلوپیتھی نے جواب دے دیا ہے، ہومیوپیتھک نے جواب دے دیا ہے، اور کوئی طریقہ علاج ہے وہ بھی مؤثر نہیں ہوا، ہر طرح کا علاج کروا کے تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ اسی طرح وہی مریض جادو کا علاج کروا کے عاملین کے پاس جا کے تھک گئے ہیں، پیسہ دے کے، صدقے دے کے، نظر و نیاز دے کے، دوائیاں کھا کے، الٹے سیدھے تعویذ لٹکا کے، جلا کے، دبا کے، ہر طرح کے الٹے سیدھے کام کر کے تھک گئے ہیں۔ بس فقیر کے کہنے پہ یہ نسخہ آزما لو، اگر تیرا مسئلہ حل نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار ہوں، شرط یہ ہے کہ اللہ نے تیری موت نہ لکھی ہو، اس کا وعدہ نہیں ہے، وہ اللہ کا ایک نظام ہے، وہ اللہ کا ایک نظام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر تو بیمار ہے اور اس بیماری میں اللہ نے موت نہیں لکھی، شفا ہو کے رہے گی۔ اگر جادو ہے، اللہ نے اس جادو میں موت نہیں لکھی، شفا ہو کے رہے گی۔ اگر مالی تنگ دستی ہے اور اللہ نے موت اس تنگ دستی میں نہیں لکھی تو تجھے خوشحالی مل کے رہے گی۔ تو اللہ وہ مریض جنہوں نے ڈاکٹری علاج بھی کروا لیا اور روحانی علاج یعنی عاملین سے تعویذ دھاگا بھی کروا لیا، اب سارے در بند ہو گئے ہیں، اب در کھلا ہے تو صرف ایک مایوسی کا کھلا ہے۔ کون سا در کھلا ہے اب؟ مایوسی کا۔ کیوں؟ جب سارے در بند ہو جاتے ہیں تو مایوسی کا در خود کھلتا جاتا ہے، بلکہ وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، کشادہ ہوتا جاتا ہے۔ نہیں، جب فقیر کے در پہ آگے ہو تو یہ در تو بند کرنا ہے۔ کیوں؟ جب مایوسی کا در کھل جاتا ہے تو پھر رحمت نہیں ہوتی، پھر سلامتی نہیں ہوتی، پھر برکت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ مایوسی کفر ہے، یہ کفر کی طرف لے کے جاتی ہے، شیطانیت ہے، یہ شیطان اپنے ساتھ اچک کے لے کے جا رہا ہے۔ مایوس تو اللہ والوں وہ ہو جس کا رب نہ ہو، مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو۔ تو اے مریضوں، اے پریشان حال لوگوں، جو آج میں بیٹھا ہے، جو میری آواز کو سن رہا ہے، وہ صرف مجھے یہ بتا دے کیا تیرا رب نہیں ہے؟ تو لوارث ہے؟ تو پریشان وہ ہوتا ہے جس کا وارث نہ ہو۔ تیرا اللہ رسول وارث ہے، تو اولیاء اللہ کو ماننے والا ہے، تیرے مرشد وارث ہے، تو وارث والا ہے، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ سے تعلق ہے، تو نے اللہ کی توحید بیان کی ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی ہے، نبوت کی گواہی دی ہے، تو اللہ وارث کیسے ہو گیا؟ تو اللہ وارث کیسے ہو گیا؟ تو اللہ والوں، یہ جو مایوسی کا در ہے اس کو بند کرنا ہے، اور یہ بند ہوگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب میں نے جتنی باتیں کہی ہیں میں ان کی دلیل دیتا ہوں تاکہ جو لوگ حوالے مانگتے ہیں ان کی بھی تسلی ہو جائے، یا عام حضرات میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اس میں اشکال پیدا ہو جائے تو اس کا بھی اشکال دور ہو جائے۔
میں 20 بیانات میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں۔ اللہ والوں، یہ جو جادو ہے یا یہ جو جنات، کافر جنات ہیں جن کو شیاطین کہتے ہیں، ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی مکھی کے پر کی ہوتی، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تیرے میرے نام سے ڈرتے ہیں، یہ تیرے میرے نام سے ڈرتے ہیں۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نام کی رمق نہیں رہ گئی، صرف نام رہ گیا ہے، نام رہ گیا۔ اگر تیرے میرے اندر ایمان ہو تو یہ تیرے میرے نام سے ڈرتے ہیں، یہ مسلمان کے نام سے ڈرتے ہیں۔ تیسرا کلمہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو اللہ والوں کی بات ہے، یہ تیرے میرے نام سے ڈرتے ہیں، ان کی یہ اوقات ہے۔ پھر ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ تیرے میرے پخانے اور پیشاب کے اوپر پلتے ہیں۔ اے مسلمان، تو ان سے ڈرتا ہے؟ شرم سے مر جا۔ تیرے پخانے پہ وہ پلتے ہیں، تیرے پیشاب پہ وہ پلتے ہیں، تیرے بچوں کے پیشاب پہ پلتے ہیں، تیرے گھر والوں کے پخانے پہ پلتے ہیں۔ تو نے ان کو اپنے سر پہ سوار کر لیے، جنات مار گئے جی، جنات مار گئے جی، جادوگر مار گئے، جادوگر مار گئے، تو نے ان کو سوار کر لیا ہے۔ اب اللہ والوں، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ توجہ کے ساتھ سنو۔ جب یہ ورد کرتے رہو گے، جادو لڑ گیا، جادو نے مار دا، جادو تھی گیا، جادو تھی گیا، جادو کی وجہ سے تباہ ہوگے، جادو بندش ہوگی، جتنا اس کو بولتے جاؤ گے، بولتے جاؤ گے، بولتے جاؤ گے، جادو بڑھتا جائے گا، جادو بڑھتا جائے گا، جادو کی طاقت بڑھتی جائے گی۔ اپنا بیڑا غرق اپنے ہاتھوں سے کرتے رہو گے۔ میں 20 بار کہتا ہوں کہ اللہ والو، جو میں کہوں توجہ کے ساتھ سن لو۔ جو میرے کملی والے کا فیضان ہے وہ تمہارے تک پہنچا دیا ہے۔ یہ باتیں علماء سے نہیں ملیں گی، نہ پیروں سے ملیں گی، نہ عاملین سے ملیں گی۔ جتنا جادو کو بیان کرو گے دوست رشتہ داروں کے ساتھ، او جی کیا حال ہے، مر گئے جی، جادو ہو گیا۔ بچیوں کے رشتے نہیں ہوگی، مر گئے جی، جادو ہو گیا۔ بیمار ہے، مر گیا جی، جادو ہو گیا جی، کسی نے صحت باندھ دی ہے۔ جتنا جادو 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 کرو گے، اس کی طاقت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ اللہ والو، یہ جو تمہارے الفاظ ہیں یہ شیطان کو طاقت دیتے ہیں، یہ شیطان کو طاقت دیتے ہیں۔ اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کی ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خچر پہ سوار ہے۔ کس پہ سوار ہے؟ خچر پہ، اور پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے ایک صحابی بیٹھے۔ خچر جو ہے وہ بدکا، اس نے آگے ٹانگیں اٹھا دی جس طرح جانور کرتا ہے۔ جو پیچھے صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کیا کہا؟ او تیرا بیڑا غرق ہو شیطانہ، تیرا بیڑا غرق ہو شیطان۔ جب یہ بات بولی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ٹوکا، کملی والے نے فوراً ٹوکا کہ اس طرح مت کہو۔ جب تم یہ ایسے کہو گے کہ یہ جو جانور بدکا ہے، یہ جو خچر بدکا ہے، یہ شیطان کی وجہ سے بدکا ہے، تو شیطان جو ہے وہ اتنا پھولتا ہے، اتنا پھولتا ہے کہ پہلے وہ درخت کی مانند ہوتا ہے، پھر ایک بڑے گھر کی مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی اتنی طاقت اس کے اندر آتی ہے، پھر وہ کہتا ہے اب مانا، اب مانا، یعنی اب میری طاقت کو تو نے مانا ہے۔ یہ جو گدھا بدکا ہے، خچر بدکا ہے، اونٹ ہے یا گھوڑا بدکا ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ میں نے کروایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایسی بات ہو تو یہ مت کہو کہ تیرا بیڑا غرق ہو شیطانہ، یا کوئی ایسی بات اور کہو، بلکہ یہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو ایک بار اللہ کو پکارے گا تو یہ شیطان یوں کمزور ہو جائے گا جیسے مکھی ہوتی ہے، جیسے مکھی ہوتی ہے۔ اللہ والے، تیرے پہ جادو ہے، تیرے پہ مالی تنگ دستی کے حالات ہیں، تیرے پہ بیماری ہے، تو آج بوسن روڈ پہ کھڑا ہو جا، لاکھوں لوگ صبح سے لے کے شام تک 9 نمبر سے ڈی ایچ اے تک جاتے ہیں، ڈی ایچ اے سے 9 نمبر، ہر آنے والے بندے کو بتا میرے پہ جادو ہو گیا، میرے پہ جادو ہو گیا، میرے پہ جادو ہو گیا۔ پھر شام کو مجھے بتانا تجھے کوئی شفا دینے والا مل گیا، کوئی مل جائے گا؟ تو اللہ والو، اپنی عقل اس چیمبر کو استعمال کرو، اس چیمبر کو استعمال کرو۔ اپنے دکھ ان کو کیوں سناتے ہو جو تمہیں شفا نہیں دے سکتے؟ وہ تمہارے دکھوں کا بعد میں مذاق اڑائیں گے، اپنا پیٹ ننگا کر کے ان کو دکھا رہے ہو۔ جو دکھ آیا ہے بس پی جاؤ، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔
مصیبتوں کے اوپر صبر کر لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب یہ بولتے جاؤ کہ شیطان نے مارتا، جادو نے مارتا، شرک نے جادو کروا کے مار دیا، جادو ہو گیا، صحت بند گئی، بچیوں کے رشتے بند گئے، رزق بند گیا، میں نے کیا کہا؟ جادو بڑھتا جائے گا۔ آپ کو کیا لگے گا کہ ہمارا شریکہ بار بار کر رہا ہے، ہمارا شریکہ یا ہمارا جو بھی دشمن ہے جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، آپ کہیں گے شاید وہ بار بار کر رہا ہے۔ نہیں، آپ خود ہی اس کو طاقت دیے جا رہے ہیں، طاقت دیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ لوگ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ تمام حضرات جو عاملین سے مایوس ہو چکے ہیں، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے اب سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کیا بات کہی ہے؟ مایوسی کا دروازہ آج بند کر دو، مایوسی کا دروازہ بند کر دو۔ ہم کوئی لوارث نہیں ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ہماری دوستی، ہماری اٹھان دیکھو، ہماری یاری دیکھو کس کے ساتھ ہے۔ ہم کوئی لوارث ہیں، ہمارے یار کی شان دیکھو کیسی ہے۔ تو ہم مایوس ہو جائیں؟ کسی کا تھانے دار کے ساتھ تعلق ہو، وہ محلے میں چین نہیں لینے دیتا۔ کسی کا ایم این اے ایم پی کے ساتھ تعلق ہو، وہ چین نہیں لینے دیتا، وہ کہتا ہے ایسے ہوگا جیسے میں چاہوں گا۔ تو اللہ والو، ہم تو کس کے یار ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ہم تو اللہ کے یار ہیں، اللہ ہمارا یار ہے، ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ تو جس کا مددگار اللہ ہو، جس کا آسرا اللہ ہو، وہ بے آسرا کیسے ہو گیا؟ تو مایوسی کا دروازہ، یہ 4 نمبر گیٹ ہمیشہ کے لیے بند۔ یہ گیٹ کھلے گا تو پھر کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اس دروازے کو بند کر دیں۔ فقیر نے قرآن سے سمجھا دیا ہے کہ ہم ایمان والے اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ہمارا دوست ہے۔ تو جب اللہ میرا دوست ہے، میرا آسرا اتنا بڑا ہے، تو میں بے آسرا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ والو، جب یہ مایوسی کا دروازہ بند کر دو گے تو بند کرنے کے بعد پکارو گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر دیکھو حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ تیرا دل بھی بدلے گا، اللہ تیرے حالات کو بھی بدلے گا۔ بیماری ہے تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، قرضے میں دبے ہوئے تو اللہ خلاصی عطا فرمائے گا، بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ اسباب پیدا کرے گا۔ بالخصوص وہ حضرات جو بیمار ہیں، مریض ہیں، جس طرح میں نے کہا لا علاج امراض کے اندر مبتلا ہیں، چاہے وہ روحانی ہیں چاہے وہ طبعی ہیں، اور اتنا علاج عاملین سے بھی کروا لیا، ڈاکٹر سے بھی کروا لیا کہ کیا ہو گیا؟ اب انکار ہو گیا ہے، جواب ہو گیا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 7 نصاب۔ کتنے نصاب؟ 7 نصاب اس تسبیح ملائکہ کے کرنے ہیں، تیسرے کلمے کے کرنے ہیں، کلمہ تمجید کے کرنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب کیا ہے؟ گھر میں ایک مریض ہے، گھر میں ایک مریض ہے، جس طرح یہ مریض آئے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں، مریض ہے، وہ مریض خود بھی پڑھے اور گھر کے 5-4 جو لوگ ہیں وہ بھی پڑھے۔ 1.25 لاکھ کا ایک نصاب ہے، 1.25 لاکھ کا ایک نصاب ہے۔ اللہ والو، میں نے کبھی کسی گھر میں کسی گھر کو یا گھر کے کسی فرد کو یا مریض کو جو جادو کا مریض ہو ایک نصاب سے اوپر جاتے نہیں دیکھا آج تک۔ ایک نصاب ختم نہیں ہوتا تو جادو ٹوٹ جاتا ہے، بندش ٹوٹ جاتی ہے، سب کچھ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، اللہ عافیت کے، سلامتی کے، برکت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور میں نے کتنے نصاب بتائے ہیں؟ 7۔ ایک نصاب کے اوپر اتنا کرم ہو جاتا ہے تو 7 نصاب پہ جا کے کیا کا کیا ہو جائے گا، کیا کا کیا ہو جائے گا۔ اور پڑھنے کی کوئی شرط نہیں، میں 2-3 دفعہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کوئی وضو کی قید نہیں ہے، کوئی طہارت کی قید نہیں ہے، جس طرح عورتوں کے ایام کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی قید نہیں ہے، لیٹ کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں۔ ہاں، اگر ادب و آداب کا خیال رکھ کے پڑھیں گے تو نورانیت اور بڑھے گی، اس کا نفع اور ہوگا۔ تو کیا کیسے پڑھنا ہے؟ جس گھر میں مریض ہے یا جو گھر والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہے، وہ سارے گھر والے 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، 7 سال کا بچہ بھی ہے وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے، 70 سال کا بابا بھی ہے وہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے، اماں ہے وہ پڑھ سکتی ہے۔ تو کیا کریں؟ ایک ڈائری لیں، اس پہ پڑھنے والوں کے نام لکھیں،
قاری حضرات کے نام لکھے، بھائی 5 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، وہ جتنا روزانہ پڑھیں رات کو کلیکشن لے کے اس میں داخل کر دینی ہے کہ بھائی ابو نے اتنا پڑھا، اماں نے اتنا پڑھا، بڑی بہن نے اتنا پڑھا، بھائی نے اتنا پڑھا، اور آج کل کتنا پڑھا گیا؟ 25,000. سمجھ آ گئی؟ اگر مثال کے طور پہ 25,000 5 لوگوں نے روزانہ پڑھا تو 5 دنوں میں 1.25 لاکھ، ایک نصاب مکمل ہو جائے گا. اب ایک نصاب جب مکمل ہو جائے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا بنائیں، یا اور جو اللہ نے دیا صدقہ دینا ہے، گوشت کا صدقہ دینا ہے، بکرے کا صدقہ دینا ہے، جو آپ کی حیثیت ہے وہ غربا مساکین کو جو ہے وہ دے دیں. جس طرح آج کل رمضان المبارک ہے تو افطاری کروا دیں، اور خاص طور پہ غریبوں کو راشن لے دیں، گھر کا کچن کا راشن لے دیں، یا عید آ رہی ہے کپڑے لے دیں، جوتے لے دیں، جو عید کی ضروریات ہیں وہ لے دیں. ہر طرح آپ حضرات میرے سے زیادہ جانتے ہیں جہاں خرچ کرنا ہے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق. اب یہ ایک نصاب مکمل ہوا، اگلے دن دوسرا نصاب شروع کر لیں، پھر تیسرا نصاب، پھر چوتھا نصاب، پھر 5واں نصاب، پھر 6واں نصاب. اگر یہ عمل آپ کر رہے ہیں بیٹی کے رشتے کے لیے تو آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے، بیٹی کی رخصتی تک یہ عمل جاری رکھے. رخصتی ہو جاتی ہے، پھر خیرات کر دی ہے، پھر روزانہ ایک تسبیح بھی کرتے رہے، انشاءاللہ کرم بھی رہے گا، فضل بھی رہے گا، اور رحمت بھی رہے گی. اسی طرح مریض کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو ایک نصاب کے بعد شفا ہو جاتی ہے، 2 کے بعد ہو جاتی ہے، 3 کے بعد ہو جاتی ہے، 4 کے بعد ہو جاتی ہے، یا 5 کے بعد ہو جاتی ہے. تو جب شفا ہو گئی شکرانہ ادا کرے، اور باقی زندگی میں ایک تسبیح روزانہ پڑھتے رہے. یعنی 7 نصاب کوئی شرط نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نے بتائی ہے. یہ 7 نصاب خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کینسر کے مریض ہیں. کس کے مریض ہیں؟ کینسر کے مریض ہیں. اب وہ مریض یا وہ عورتیں جن کی چھاتی کے اندر گلٹیاں ہیں، بعد میں وہی گلٹیاں جن کو لائپوما کہتے ہیں وہ ملیگننٹ ہو جاتی ہیں، یعنی کینسر میں بدل جاتی ہیں. چھاتی کے اندر گلٹیاں ہیں، بچہ دانی کے اندر رسولیاں ہیں، یا وہ مرد حضرات جن کے مثانے کے اندر غدود ہے جس کو پروسٹیٹ کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ وہ ہے. اسی طرح وہ حضرات مرد ہیں یا عورتیں ہیں جن کے گردے کے اندر پتھری ہے، پتے کے اندر پتھری ہے، مثانے کے اندر پتھری ہے. پھر وہ مریض مرد ہیں یا عورتیں، بچے ہیں یا بوڑھے ہیں جن کے جسم کی کسی جگہ پہ بھی گلٹیاں ہیں، یہاں گلٹی ہے، یہاں گلٹی ہے، چھاتی پہ تو عورتوں کے ہے ہی ہیں، جسم کے کسی اور جگہ پہ بھی گلٹیاں ہیں، وہ تمام مریض. پھر وہ مریض جو خونی بواسیر کے شکار ہیں، پائلز بنتے ہیں، موقع والی بواسیر ہے جس سے خون آتا ہے. اللہ بولو یہ جو تمام امراض ہے. پھر وہ بچیاں جن کے ایام بند ہو جاتے ہیں، جادو کی وجہ سے ایام بند ہو گئے، اب ان کے چہرے پہ بال نکل رہے ہیں، موٹاپا آ رہا ہے، چہرے کے اوپر دانے کیل مہاسے نکل رہے ہیں، چہرے پہ چھائیاں پڑ رہی ہیں. اس طرح کے تمام مسائل ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ بچہ دانی کے اندر جو ہے وہ پانی کی تھیلیاں ہیں یا رسولیاں ہیں یا فلوپین ٹیوبز جو ہیں وہ بند ہوئی ہیں. کسی طرح کا خواتین کا مسئلہ ہے، خواتین کا مسئلہ ہے یا رسولیوں کا مسئلہ ہے، یا آخری مسئلہ جو میں نے بتایا ہے کینسر کا ہے، اللہ لوگ کینسر والے کے لیے 5-4 نصاب تک بات جائے گی. بقیہ تمام مسائل انشاءاللہ العزیز اگر آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے ایک نصاب سے ہی رفو چکر ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. اب اس میں تھوڑا سا اضافہ میں کر رہا ہوں، وہ توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا. جو حضرات پڑھیں، مثلا گھر میں 5 لوگ پڑھ رہے ہیں، مریض ایک ہے، پانی کی بوتل کے اوپر سارے دم کر کے دیں اس کو، جو بھی پڑھتا ہے اس پہ دم کر دے، جو بھی پڑھتا ہے اس پہ دم کر دے، وہ مریض پیے. اور اگر جادو کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ سارا جو پانی ہے وہ سارے گھر والے پئیں، یعنی ایک دفعہ پانی بنا لیں، اس کے اوپر پڑھائی کر لیں، پھر تھوڑا تھوڑا پانی سارے گھر والے پئیں، آٹے میں ڈالیں، چائے میں ڈالیں، دودھ میں ڈالیں، کھانے میں ڈالیں، اور جو ضرورتیں ہیں. اور اگر جادو بہت پرانا ہے، یعنی سالوں برسوں سے چلا آ رہا ہے، بہت شدت والا ہے، تو پھر کیا ہے، کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے 7 دن اسی تیسرے کلمے پڑے ہوئے ذکر والے پانی کے ساتھ، دم والے پانی کے ساتھ نہا لیں. جب نہائیں گے انشاءاللہ سارا بدن گلاب کی طرح ہلکا ہو جائے گا، معطر ہو جائے گا. اب کوئی یہ کہ جی ہمارے گھر میں نہانے کی جگہ نہیں، ہم فلیٹ میں رہتے ہیں، تو بھائی نہانے کی جگہ نہیں، فلیٹ میں رہتے ہیں، یہ چھوٹا گھر ہے تو گھر میں ٹب تو ہے کپڑے دھونے والا،
اس کے اندر کھڑے ہو کے اپنے اوپر پانی ڈال لیں، اس کے اندر جو پانی گرے گا وہ دیوار پہ ڈال دیں، گھر کی چھت پہ ڈال دیں، باہر کوئی لان ہے وہاں ڈال دیں، اس میں کون سی مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ اب اللہ والے مجھے بتاؤ کہ اس تسبیح سے اپنے بگڑی بنانی ہے یا عاملین کے پاس جانا ہے؟ کس سے بگڑی بنانی ہے؟ تسبیح سے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تمام ہر طرح کے امراض کے لیے بشمول جادو کے لیے۔ اب تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سننے انہیں بھی اجازت ہے۔